बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, जहां पर रिसेंटली हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत और अपोजिशन सेनेट इलेक्शन में इकट्ठे बैठे नजर आई और कुछ लग ये रहा था कि शायद इन डेज टू कम कुछ मुल्की मामलात पे, मुल्की सियासत में कहीं पर बर्फ पिघल भी जाए। वहीं आज 9 मई के केसेस में सजाओं का आगाज हो गया है। आज जनाब मलिक अहमद भच्चर साहब जो अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली के अंदर, उन समेत अहमद चट्टा साहब जो मेंबर नेशनल असम्बली हैं, राना बिलाल साहब जो मेंबर नेशनल असम्बली हैं, उनके साथ साथ और दीगर कारकुनान जो हैं, सबको 10-10 साल सजाएं हो चुकी हैं। इससे पहले एक MNA अब्दुल लतीफ़ चित्राली साहब, उनको भी सजा हो चुकी है। लेकिन अब्दुल लतीफ़ चित्राली साहब के साथ जिन कारकुनान को सजाएं हुई थी, उनकी सजाएं बाद में मुअत्तल होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। अब देखना यह है कि ये क्या रूट लेते हैं फर्दर। ऑब्वियसली लाहौर हाई कोर्ट जाएंगे, भच्चर साहब ने ऐलान कर दिया है कि लाहौर हाई कोर्ट जाएंगे। बट ये सब उस टाइम पे हो रहा है कि जब 5 अगस्त में चंद दिन का वक्त रह गया है, और 5 अगस्त इज अ डे जब इमरान खान साहब को मुकय्यद हुए 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। और 5 अगस्त को अनाउंस किया गया था कि ये टॉप होगी या पीक होगा एहतजाज का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है। जो इन्होंने करना तो आशूरा के राइट आफ्टर बाद था, लेकिन आज तक उस एहतजाज का आगाज नहीं हो सका। इतनी कमजोर अपोजिशन फेडरल गवर्नमेंट में या वफाक में, जो गवर्नमेंट है खैबर पख्तूनख्वा की भी, उसकी भी क्या कैपेसिटी रहेगी एहतजाज की भी। ऑल नो दैट वहां पर भी जुनेद अकबर साहब, अली मीन गंडापुर साहब, आतिफ साहब, शकील साहब एंड नाउ नए से नए ग्रुप वहां पर भी डेली उठते रहते हैं। पंजाब के अंदर किस हद तक एहतजाज कर सकती हैं आलिया हमजा साहिबा लेड जो अपोजिशन है, वो भी वी ऑल नो दैट। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि जहां पर लगता था कि कुछ मामलात बेहतरी की जानिब जा रहे हैं, वहीं पर लगता है कि मौजूदा हुकूमत ने, एस्टैब्लिशमेंट ने डिसाइड कर लिया हुआ है कि एज सुन एज पॉसिबल तमाम मामलात को कंक्लूड किया जाए। अब बड़े बड़े केसेस जो है 9 मई के, वो कंक्लूड होते दिखाई देते हैं। नाज़रीन, इसी सारी सिचुएशन पे बात करने के लिए मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन किया, मेरे दाईं तरफ बैठे हैं जनाब नियाज़ुल न्याज़ी साहब, तर्जुमान हैं इमरान खान साहब के। उनके साथ इख्तियार अली खान साहब हैं, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, और उनसे आगे रियासत अली आज़ाद साहब, जिनका अक्सर में तारुफ जो रियासत भी हैं और आज़ाद भी हैं, माहिर कानून हैं, बैठे में। न्याज़ी साहब, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। सर, आज 9 मई के ऊपर तो यूँ स्पीडी ट्रायल भी हुए और इवेंचुअली आज सजाएँ भी होगी। मैं देख रहा था अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर साहब, अहमद चट्टा साहब, राना बिलाल साहब, PTI के कारकुनान 10-10 साल के लिए बुक। सर देखें राय साहब, आपने देखा है कि पार्टी के साथ जिस तरीके से जुल्म जबर तशद्दुद होता आ रहा है, वो तो आप देख ही रहे हैं। आज की सज़ाएं में मैं सिर्फ आपको ये बताता हूँ कि एक जज थे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सरगोदा, अब्बास साहब, मोहम्मद अब्बास साहब, और मेरा ख्याल है कि उसके लिए उसका एक लेटर फार्मर चीफ जस्टिस उसके लिखा था शहजाद अहमद खान, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हो गए थे। इन्हीं मुकदमात में इन्हीं के साथ 2 मुलजिम एक्विटल हुई थी, इन्हीं केसेस में। अब ये देखें कि अब आपने देखा है कि वो जो खान साहब के केसेस है ज़मान पार्क वाले, तो वो क्या बताता है कि मैं कहाँ बैठ के, एक पुलिस वाला कहता है टेबल के नीचे, और एक कहता है मैं कहीं सोफे के पास बैठ के वो साजिश सुन रहा था। और खान साहब बार बार ये कह रहे थे कि इस मुकदमे के लिए एक फुटेज ही काफ़ी है, ठीक है, कौन इन्वॉल्व था या कौन नहीं। लिहाजा ये जो सज़ाएं हैं ना, ये आप देख सकते हैं कि ये सज़ाएं जाके अल्टीमेटली एक्विटल ही होनी है, क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है। इस पे जरा मुझे लीगल एस्पेक्ट्स पे भी बात करनी है, क्योंकि इसमें आपके MNAs और MPs भी इन्वॉल्व है ना। तो राइट नाउ तो वो डिस्क्वालीफाई हो गए, सजा होने के फौरन बाद डिस्क्वालीफाई हो गए। कम बैक हो सकेगा या नहीं, उसकी जरा कानूनी पहलू पे भी आगे चल के बात करते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, खैबर पख्तूनख्वा में भी सीटें ज़रूरत से ज़्यादा दे दी, क्या खोया क्या पाया, सजा में भी ले रहे हो फिर इधर। देखिए, एक तो ये देखें ना, आप 5 अगस्त का नाम आया तो ये सारा कितना जल्दी में शुरू हो गया। सुना है कि दूसरी सजाएं जो है ना, शाह महमूद कुरैशी साहब, उनका भी आज शायद वो भी आज आ जाएंगी। ठीक है, खोना या पाना नहीं होता। हम खड़े हैं आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की जंग के लिए। कैसे खड़े हैं? अच्छा अल्लाह का नाम ले यार, फॉर गुडनेस सेक, लेट्स नॉट डू दैट ना प्लीज, लेट्स नॉट डू दैट। जी, आप ऑपोजिशन के साथ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बैठते हो, आप सीट एडजस्टमेंट या जो भी फॉर्मूला तय करते हो, आप वो बांट लेते हो सेनेट की सीटें। ये कौन सा आइन और कानून है? एक तरफ फेडरल गवर्नमेंट में डाकू हैं कि आप इनके साथ बैठ के बात नहीं करना चाहते, तो वहां आप सेनेट के लिए 6-5 में डिवाइड कर। अगर उस फार्मूले के तहत गए हैं तो हमें कितनी सीटें मिलनी थी? वैसे आप भाई अगर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते तो आपको ज्यादा मिलती। हाँ, ज्यादा, एक सीट ज्यादा मिलती, लेकिन हमें जो सीटें मिलनी थी उसके लिए एक चीज है, इस फार्मूले के तहत इमरान खान तो बाहर नहीं आ गया ना। या तो हम ये डील कर लेते जो कहते कि इमरान खान इससे बाहर आ गया है। हमारा तो ये कैसी सियासी जमात है जो अपना नुकसान खुद से करके खुश हो रही है? मैं बताता हूँ, कोई नुकसान, हमने सिर्फ और सिर्फ ये किया
کہ جس طریقے سے ہارش ٹریڈنگ ہم نے 2 دفعہ کیا، میں نے کل بھی بتایا تھا ایک پروگرام آپ کے امیدوار بکنے تھے، امیدوار ہمارے آپ کے وہ ایم پی ایس بکنے تھے؟ نہیں، کچھ بھی ہو سکتا تھا. آپ اس میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. جب آپ ریزرو سیٹ کا فیصلہ 13 ججز کا بیٹھ کے 10 ایک ججز بندہ کر آپ کا سکتے ہیں ادھر ادھر گیا، تو ایک بندہ نہیں آپ کا آپ کو نہیں، آپ کل عدالت ووٹنگ ہوئی ہے نا جی ایک بندہ نہیں توڑا سجے کھبے گیا، نہیں گیا، لیکن آپ حالات اتنے بھی ڈرے ہوئے، پھر وہ سسٹم کا حصہ بھی ہیں. دیکھیں ہمارے بندے اس میں چلی جانے تھے. ہم نے کہا کہ ہم نے کے پی کے میں ڈیلیور کیا، ہماری پارٹی تو جب نہیں جا رہے تھے تو پھر سیٹلمنٹ کیوں، پھر ایگریمنٹ کیوں نہیں دریا کراس کر کے آئی ہے. دیکھیں ان کی باتیں سنی تھی. ایک سوات کے واقعے پہ یہ کیا کہہ رہے تھے کہ جی ان کی حکومت گرا دو. ایک نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ان کی یہ تو آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہیں نا، پبلکلی بیٹھ کے انہوں نے کہا تھا پبلکلی بیٹھ کے جہاں سے مل سکے خریدیں گے. اختیار علی خان صاحب، خریدنے کی ضرورت پیش آئی سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ایک تو 9 مئی کی بات ہے. رائے ثاقب، میں بینگ اے پولیٹیکل ڈیموکریٹ، جی، بینگ اے پولیٹیکل اسٹرگلنگ کارکن، جی، میں کبھی کسی کی سزا پہ، سیاسی کارکنوں کی سزا پہ مجھے خوشی نہیں ہوتی. ہونی بھی نہیں چاہیے. ہم اس کو سیلیبریٹ نہیں کر رہے. لیکن ایک بات میں آپ کے شو میں ہمیشہ کیا کرتا تھا کہ 9 مئی ہوا تو ہے، ہوا ہے، ٹھیک ہے، آگ لگی ہے، توڑ پھوڑ ہوئی ہے، حملے ہوئے ہیں، اور وہ ریاست کے خلاف ہوئے. کوئی تو تھا نا، بالکل ٹھیک ہے، کوئی تو تھا. یہاں تک میں متفق آپ سے. اب پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ آپ کے شو میں ہمارے ساتھ بیٹھ کے یہی بات کرتی تھی، یہ سارے جتنے ہمارے دوست آتے تھے، کہ سزائیں کیوں نہیں سناتے ہیں. ہمارا تو کام نہیں ہے نا سزائیں سنانا، عدالتوں کا کام، عدالتوں کا کام ہے. عدالتوں نے سزائیں سنانا شروع کر دی ہیں. میں ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ جو پروسیکیوشن کے کیسز ہوتے ہیں نا سرکاری، یہ ہمیشہ سے یہ بڑے کمزور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگ اگر معاف بھی ہو جائے نا یہ آپ کی سزا، تو یہ یاد رکھیں، یہ ایک تاریخ رقم ہو چکی ہے کہ 9 مئی کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف تھی. وہ تو آپ نے کہہ کے اسٹیبلش کر دیا نا. میں عرض کرتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں، سن لیجیے، ایک سادہ سی ڈیمانڈ ہے ان کی کہ فوٹیج دے دیں یار. سن لیجیے، آپ پھر عدالت کے فیصلے پہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں مورلی، اخلاقی طور پہ میں ان چیزوں کو وٹنس کر چکا ہوں پرسنلی، کہ ریڈیو پاکستان پہ آگ کس نے لگائی، وہ آج وزیر بنا بیٹھا ہے. میں نے اس کو دیکھا ہے. کیسے اس نے آگ لگائی؟ کیسے؟ میں نے اس کے ہاتھ میں سب کچھ میں نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہاں پر راولپنڈی میں جنہوں نے حملہ کیا تھا جی ایچ کیو پہ، میں ان لوگوں کو پرسنلی جانتا ہوں. جس نے کرنل شیر کا مقدمہ وہ مجسمہ توڑا تھا، میں اس کو ذاتی طور پہ اس کے گھر آج تک پھر جرت کر کے نا آپ نے میرا ساتھ دینا ہے یہاں پہ اسی ٹاپک پہ. جرت ساری ہم نہیں دکھانی، اور کوئی دکھاتا بھی. ایک سیکنڈ، لیکن ذرا مجھے میری بات، آپ پلیز، آپ کا سارا ٹائم ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں، پھر آپ سوال کیجئے. اب میں آتا ہوں ذرا ان کو تھوڑا سا، یہ اگر عدالتوں سے بری بھی ہو جائے نا، یہ حقیقت ہے کہ 9 مئی کے پیچھے کوئی ایم کیو ایم نہیں تھی، کوئی پیپلز پارٹی نہیں تھی، کوئی مسلم لیگ نون نہیں تھی، جے یو آئی نہیں تھی، یہ پی ٹی آئی تھی. ٹھیک ہے، یہ بری ہو جائے بھلے، تو چھوڑ دیں باتوں کو، ٹھیک ہے، یہ تو سزا ہے نا، ہو جاتی ہے. آج جو سینٹ کی بات آپ کر رہے ہیں نا، یہ ہمیشہ ہمیں کہتے ہیں. سینٹ کی طرف آگے چلتے ہیں، ذرا سینٹ کی طرف آگے چلتے ہیں، ذرا 9 میں کو کنکلوڈ کر لیں. وہ تمام لوگ جن کی فوٹیجز موجود ہیں توڑ پھوڑ جلاؤ گھراؤ کے اندر، جن کا ہمیں ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے کہا گیا کہ جی 40 کالز ہوئی ہیں، فلاں کو کال یوں گئی ہے، فلاں کو کال یوں گئی ہے، ایک پریس کانفرنس کرتے گئے، وہ گھر چلتے گئے. یہ دورے معیار کیوں؟ اگر انوالو وہ بھی تھے، اور آپ نے بار بار میں ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے بتایا، ہمارے کوپس، ہمارے پولیس آفیسرز پریس کانفرنس کر کے اسٹیبلش کرتے رہے جی فلاں نے فلاں کو کال کی. میرے خیال میں جو چیز عدالت میں ہے نا، اب اس کو فیصلہ کر لینے دے. جس کے خلاف ثبوت ہوگا، ان کے خلاف کیس ہی نہیں بنایا بھائی آپ لوگوں نے، ٹی وی پہ کیوں بتاتے رہے؟ جس کے خلاف ثبوت ہوگا ان کے خلاف ٹرائل یار بھی لیٹس ناٹ ڈو دیٹ نا. ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے آپ نے کہا کہ آپ نے پریس کانفرنس کی، آڈیوز ہیں ان کی. اگر ایک بندے کے متعلق کچھ نہیں ہوگا تو ڈیفینیٹلی آپ اس کو کس طرح بک کر سکتے ہیں؟ بک کرنے عمران خان کے خلاف کیا ہے؟ عمران خان کے خلاف جو ہوگا وہ آپ کو عدالت بتا دے گا. اب تو معاملہ عدالت میں ہے نا. میں یہ جو دو ایک ہی کیس کے اندر دو جو انہوں نے کوٹ کیے ہیں، محمد عباس صاحب والے میاں والی کیس اور سرگودا کی ٹی سی، جج محمد عباس صاحب نے 2 ایکویٹل کیے تھے ان کیسز کے اندر. وہ کیسے ہو گئے تھے؟ کیسے ہوتے ہیں جس سر، اگر کسی کے خلاف ثبوت ہے تو وہ چیز بک ہو جائے گی، اور اگر کسی کے خلاف ثبوت نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی باہر آ جائے گا، نکل آئے گا. ریاست بھائی ذرا پلیز ایکسپلین کر کے سمجھائیے مجھے. سینٹ میں میرے اپنے میں آؤں گا، سینٹ میں بات کرنی ڈیٹیل میں. بڑا شارٹ قسم. جی صاحب ہاتھ میں لائیے، سیم اکرنس سیم، آپ ہاتھ میں لائیے. آپ ہمیں کہتے ہیں نا ہم بڑے برے لوگ ہیں، ہم بڑے خراب. نہیں آپ سب اکٹھے بیٹھے ہیں، صبر کریں، وہی کہہ رہا ہوں، ہم بڑے غلط لوگ ہیں.
آپ ہماری صفوں میں شامل ہو گئے یا ہم ٹھیک تھے, آج آپ ٹھیک جگہ پہ آئے ہیں, جو پہلے سے آپ کہتے تھے وہ غلط تھا. اور اگر وہ خراب تھا تو پھر آپ بھی خراب. میں وہی کہہ رہا ہوں, ایک شخص مرزا افریدی نے پوری سرکار پوری سرکار سن لیجیے, پروگرام ہو رہا ہے, ریاست آزاد میرا بھائی وہ بولے گا, مرزا افریدی نے آپ کی سرکار خرید لی, ایک شخص نے آپ کی پوری اسمبلی خرید لی. دے دے امیر مقام صاحب منسٹر بھائی اپوزیشن لیڈر بیٹا ترجمانی, آپ ان کو ترجمانی کرنے دینا اپنی پارٹی کی, آپ کیوں بن رہے ہیں؟ سنیے راستے کا بڑا ٹائم ہو گیا, مجھے آگے بھی چلنے دیں. مجھے آپ دونوں بولنے نہیں دے, میرا جملہ سن لیں. چھانگا مانگے کی بات انہوں نے کی تھی نا اس دن میرے ساتھ ایک شو میں, انہوں نے پوری پختونخوا کو چھانگا مانگا بنا دیا. جی صاحب یہ سوال ویلڈ اور یہ کھڑا رہے گا. نہیں مجھے ریاست واپس آتا ہوں, میں آپ سے ریاست بھائی مجھے قانونی نقطہ نظر سے یہ سمجھائیے گا. سینٹ والی بات پہ بھی واپس ہم آ جاتے ہیں, لیکن 9 مئی کے کیسز جس طرح نیاز النیائی صاحب نے بھی کوٹ کیا کہ محمد عباس صاحب نے انہی کیسز میں کوئٹل کیا 2 لوگوں کو, انہی کیسز کے اندر کون سے ایسے نئے عینی شاہد, کون سے ایسے ثبوت آ گئے کہ اس کے بعد یہ لمبی چوڑی لائن لگ گئی سزاؤں کی؟ دیکھیں سادہ سی بات ہے, جی جو لا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہی ہو الج ہی ول پروف. جو کہے گا کہ اس نے یہ واقعہ کیا ہے, اس نے چوری کی, اس نے ڈکیتی کی, اس نے دہشت گردی کی, اس نے ثابت کرنا ہے بائی ویرچو آف ایویڈنس. اب آ گیا, آپ نے شروع میں انٹرو میں ایک بات کی ان سے میرے بھائی اختیار ولی صاحب سے کہ جنہوں نے پریس کانفرنس کی, آپ نے اس کو کیسے فارغ کر دیا. ایک نہیں ملٹیپل ایگزامپل. جو آرمی ایکٹ 1952 ہے اس کا جو سیکشن ہے 143 سب سیکشن 1, اس میں پارڈن کا ذکر کیا گیا ہے, یا اس کے اندر جو ریمیشن ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ یعنی آفٹر کنوکشن کسی بھی شخص کو چیف آف آرمی اسٹاف, فیڈرل گورنمنٹ یا ناٹ لیس دین دی رینک آف بریگیڈیئر ہو از امپاورڈ بائی چیف آف آرمی اسٹاف, وہ پارڈن دے سکتا ہے, بٹ آفٹر کنوکشن not before trial. تو وہ جو کچھ ہوا پریس کانفرنس کے بعد لوگوں کو چھوڑا, وہ بالکل انکانسٹیٹیوشنل, انلیگل ہے. آرٹیکل 25 جو آئین کے اندر دیا گیا ڈسکریمنیشن ہے کہ جی ایوری سٹیزن آف پاکستان از ایکول بیفور لا, نو بڈی از ابو دی لا, تو یہ اس کی وائلیشن ہے. اب آ جائیں سزائیں ہو گئیں. سزائیں ہونے کے بعد دیکھیں جو آرمی کا ملٹری کورٹ کا جو ٹرائل ہوتا ہے اس کے اندر یہ سمری پروسیڈنگ ہوتی ہیں, پھر اس کے اندر کوئی چارج شیٹ فریم نہیں ہوتی, اس کے اندر کوئی ججمنٹ نہیں ہوتی, اس کے اندر صرف گلٹی اور نان گلٹی لکھا جاتا ہے اور فائل واپس بھیج دی جاتی ہے اور پھر اس پہ سزا ہوتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آرٹیکل 10A ہے آئین کے اندر دیا گیا اس کی کیا حیثیت ہے. فیئر ٹرائل جو ہے ہم کہتے ہیں کہ رائٹ آف فیئر ٹرائل, وہ کمپلینٹ ہو, وہ ایکیوز ہو, تمام کا حق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو کورٹ کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کورٹ میں جانے کی ایکسیس ہو, یہ ہے. تو ملٹری کورٹ میں یہ چیزیں ملٹری کورٹ سے یہ تو ATC سے سزا ہوئی نا ریاست بھائی, یہ تو ATC تھے, ہم آج ATC کی بات کریں نا. میری بات سن, میری گزارش تو سن لیں. میں دوسری بات اب دیکھیں, یہ میں اسی پہ آ رہا ہوں. وہ سوال یہ ہے کہ جو ملٹری کورٹ کے اندر سزائیں اور ٹرائل ہے, وہی اوفینس ATC میں ٹرائل ہو رہا ہے, یا تو سارے ملٹری کورٹ میں جائیں گے تو یا سارے دہشت گردی میں جائیں گے. میں اس بنیاد پہ آپ کو پہلے پورا لاجک دیا. اب یہ کیس پراسیکیوشن کا کمزور اٹ سیلف کر رہا ہے. جن کی ٹرائل ملٹری کورٹ میں پینڈنگ ہیں وہ پریجوڈس, میں ویسے کہہ رہا ہوں وہ پریجوڈس ہو جائے گا کہ ایک ہی اوفینس ہے, ایک ہی جورسڈکشن بننی چاہیے. 2 جورسڈکشن میں پیرالل کیسے ان کے ٹرائل ہو سکتے ہیں, وہ میں بتا دیتا ہوں. وہ میں ایک لا کی بات کر رہا ہوں. اب ہمارا بنیادی طور پہ چونکہ کنوکشن ہوگی اس کے خلاف اپیل ہوگی, اپیل کے اندر یہ سارا کچھ دیکھا جائے گا کہ جی کیا ایویڈنس تھی, کیا وہ پروڈنٹ ایویڈنس تھی, کیا آرٹیکل 10A دیا گیا, کیا ہائی کورٹ جا کر, ہاں یعنی پراسیکیوشن نے بیونڈ شیڈو آف ڈاؤٹ, یعنی ڈینٹ اور ڈاؤٹ کے بغیر کیس کو ثابت کرنا ہے کرسٹل کلیئر, پھر اس کو سزا ہو سکتی ہے. پاکستان میں کرسٹل کلیئر ویسے کوئی چیز ہے؟ بس دیکھیں یہی ہے جو فیصلے آ رہے ہیں, یہ جو فیصلے آ رہے ہیں یہ کرسٹل کلیئر ہے. آپ کو مثال اسی میں مل جائے گی. ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.